اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ 2 جنوری کو اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے 7 افراد جس میں صحافی اور یوٹیوبر شامل ہیں انہیں ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنا ڈالی۔ ان افراد پر 9 مئی 2023 میں ہونے والے ہنگاموں کو ہوا دینے کا الزام تھا، جن میں مظاہرین نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ویسے اس سزا کی بین الاقوامی میڈیا میں کوریج تو بے تحاشا ہوئی، لیکن حقیقتاً یہ ایک علامتی سزا ہے، کیونکہ تمام افراد بیرون ملک مقیم ہیں۔ ان میں شاہین صبائی صاحب کے ساتھ تو میں نے کچھ عرصہ کام بھی کیا ہے، جب وہ دا نیوز کے سینئر مدیر تھے۔ شاہین صاحب ڈان اخبار کے ایک زمانے میں بڑے صف اول کے رپورٹر ہیں، جن کی تقلید اس وقت کے بہت سے نوجوان صحافی کرنے کی کوشش کرتے۔ محیط پیرزادہ صاحب جب پاکستان میں تھے تو مجھے بارہا ان کے پروگرامز میں بطور تجزیہ کار شریک ہونے کا موقع ملا۔ صابر شاکر صاحب اور وجاہت خان صاحب سے بھی 1 یا 2 مرتبہ کی ملاقات ہے۔ باقی افراد سے میں بالکل ناواقف ہوں، لیکن جن 4 افراد کا یہاں پہ ذکر ہے وہ کبھی پاکستان کے مرکزی دھارے کی میڈیا کے اہم نام تھے۔ ان کے ساتھ حکومت اور ریاستی اداروں کے معاملات اس حد تک خراب کیوں اور کیسے ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں نا لڑک کر ایک انتہا سے دوسری انتہا پہ چلے گئے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ کم از کم ان مستند میڈیا کے ناموں کے ساتھ حکومت اور اس کے ادارے رابطہ و ابلاغ کیوں نہ کر سکے۔ بدقسمتی سے ہماری سیاست اور صحافت میں اتنی زیادہ تقسیم اور تلخی آ گئی ہے کہ بہت سے افراد اور ادارے کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف انتہائی پوزیشنز لے رہے ہیں، اور بیشتر افراد کے لیے کہتے ہیں نا توازن اور اعتدال کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کے معاملے پر آپ ان کہتے ہیں نا 4 افراد پر تنقید کر سکتے ہیں، انہیں اس سے گریز کرنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ساتھ اہل اقتدار و اختیار کو بھی اپنی حکمت عملی کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ نام جن پر کبھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا وہ اس کے سخت ترین کہتے ہیں نا ناقد بن گئے؟ لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ان افراد کو دی گئی سزا پر صرف تماشا لگ سکتا ہے، بین الاقوامی اور مقامی میڈیا پر اس کی کوریج ہو سکتی ہے، لیکن سزا بنیادی طور پہ علامتی ہے۔ تو پھر یہ سوال ہے کہ کیا یہی طریقہ رہ گیا تھا ان تنقیدی یا ڈسینٹنگ وائسز سے نمٹنے کا؟ غالباً بہتر راستے نکالے جا سکتے تھے۔ متنازع پیکا قانون نے اظہار رائے کو کرمنل اوفینس بنا ڈالا، جو کم از کم خود ایک متنازع قدم ہے۔ اور جناب پھر ان صحافیوں اور یوٹیوبرز کو سزا کے فوراً بعد ایک قوال پر اس لیے پرچہ کٹ گیا کہ اس نے قیدی نمبر 804 کے تذکرے کو اپنی قوالی میں شامل کر ڈالا۔ اب آپ اس پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ حکومت، ریاست اور ریاستی اداروں میں اتنا عدم برداشت اور زود رنجی صرف اور صرف میں پھر دہراؤں گا کمزوری اور گھبراہٹ کی علامت ہے۔ ایک کتاب، ایک مضمون، چند یوٹیوبرز اور صحافی اور اس کے ایک قوال کو درگزر بھی کیا جا سکتا تھا اور کیا جانا چاہیے